سے اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون جی. السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ، جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیے گا اپنا سوال. جی ندیم خان بات کر رہا ہوں بلا گنج سے. جی 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 میرا سوال ہے خان صاحب سے. جی جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کی گرد میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں. خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے. جی جی اچھا جی. طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا. جی میں سمجھ گیا. اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا، لیکن بتاتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں. کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے، اس کا نام تھا تحریک انصاف. یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی؟ جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا، سب سے زیادہ شہرت ملی تھی، جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے. میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے، میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا. تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں، یہ آپ نے سمجھنا ہے. اور کیوں پارٹی کا نام رکھا ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے، تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے. تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا. میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا. ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا، ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا. پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے. اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی، تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں. دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن، جو قوم اوپر گئی ہے، اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا، قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے. جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی. دیکھیں 2 قسم کے قانون ہیں. ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے، اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے، مائٹ از رائٹ ہے. جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے. تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے، اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی سوئچ آن ہو گیا، ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے ایک بڑی قوم میں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی،
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے، جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ، جاپان بھی تباہ، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی۔ 8-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی، عظیم تکڑی قومیں بن گئی۔ کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرأت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے، جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے، پیسے چوری کرتا ہے، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں، وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے، بھینس گائے چوری کرتا ہے، اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے۔ تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرتے ہیں، طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے، وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں۔ پہلے چوری کا نقصان، پھر ملک کا، کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی، وہ باہر بھجواتے ہیں۔ اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا، کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر باہر چلے جاتے ہیں۔ فیکٹ آئی پینل ہے، ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں۔ یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں، یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے، ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں، بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں، فلیٹ ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں۔ یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے۔ 1000 ارب روپیہ ڈالر، 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے۔ تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر آج ہے۔ تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں، جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا، ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی۔ تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے، جو قانون، جو انصاف ہے، وہ آیا ہی نہیں۔ وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی، جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی۔ یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا، اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو، چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ، وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی، میری اور میری پارٹی نے۔ میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا، باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے۔ میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے۔ اب
ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی. میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ اس میں، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاد ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے یہ ایک جہاد ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں، یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ. یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئیں، یہ ادارے کام کریں، کمپٹیشن کمیشن کام کرے. یہ بھی کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ، سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. بات کیجیے گا وزیر اعظم سے. خان صاحب السلام علیکم. میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی خان وقاص صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی